بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان آج کے درس میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کیونکہ مقاصد کا تعلق شریعت کے مصادر سے ہے جن کو شریعت کے دلائل بھی کہا جاتا ہے۔ شریعت کے دلائل سے مقاصد کا حصول اور ان کا استنباط کیا جاتا ہے، اور ان میں کچھ مصادر وہ ہیں جو اتفاقی ہیں، جیسے قرآن اور حدیث، یہ دو اتفاقی ہیں۔ ایسے اجماع بھی تقریباً اتفاقی ہے، اس میں بہت کم اختلاف ہے۔ باقی کچھ دلائل یا مصادر اختلافی ہیں، تو ان اختلافی مصادر کا مقاصد سے جو ہے وہ کیا تعلق ہے۔ پیچھے ہم نے 5 بنیادی مقاصد اور ان کی جو تکمیلات ہیں یا ان کے متممات کا ذکر کیا تھا، جن میں حاجیات اور تحسینیات ہیں، تو ان کے دلائل قرآن و سنت سے دیے گئے تھے۔ قرآن اور حدیث یہ دو بنیادی مصادر اور بنیادی یہ دو دلیلیں ہیں شرعی احکام کے مقاصد کے لیے۔ تو ایسے جو ہے ہم نے قول صحابی کا بھی ذکر کیا کہ قول صحابی کا تعلق جو ہے وہ مقاصد سے کیسے بنتا ہے، کیونکہ مقاصد کی بنیاد جو ہے وہ اصل تعلیل ہے، جس کو کہتے ہیں تعلیل احکام۔ تعلیل احکام یہ بنیاد بنتی ہے، احکام کی تعلیل کرنا یعنی کسی چیز کی علت بیان کرنا اور اس کی دلیل کا ذکر کرنا، یہ تعلیل کا معنی ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ تعلیل احکام، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ احکام کے معنی، احکام کی حکمتیں اور ان کی مصلحتوں اور مقاصد کا بیان۔ یعنی تعلیل احکام سے مراد احکام کے معنی، ان کی حکمتیں اور ان کے مقاصد ہوتے ہیں، کیونکہ مقاصد کی بنیاد جو ہے وہ تعلیل ہے، یعنی احکام کی تعلیل کی جاتی ہے، احکام کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو احکام ہیں ایسے ہی نہیں دے دیے، یعنی بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی سبب وجہ یا کسی حکمت اور مصلحت کے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ احکام ہمیں اسباب کی بنیاد پر کچھ یعنی مصلحتوں اور کچھ مقاصد کی تکمیل کے لیے دیے۔ ان مصلحتوں، حکمتوں اور مقاصد کا تعلق انسان کی دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے، یعنی دنیا آخرت دونوں کی مصالح کو پورا کرنا مقصد ہے۔ تو جس طرح کہ قرآن اور حدیث میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کی تعلیل ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر احکام کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، فلاں کام کرنے کے لیے کہا، یا فلاں کام سے رکنے کا حکم دیا، تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا اس کی حکمت ہے، اس کی علت کیا ہے، یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ خاص کر اجماع اور قیاس کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ ان کا مقاصد سے کیسے تعلق بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اجماع کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت کے بعد
بطور ایک مصدر اور دلیل کے اجماع کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ اجماع میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ بعض شیعہ اور خوارج وغیرہ نے اس کو حجت نہیں مانا، عام اہل علم جو ہیں وہ اس کو حجت مانتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ظاہر جو قیاس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اجماع کے قائل ہیں۔ ابن حزم ظاہری نے تو اجماع پر باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک بھی اجماع دلیل ہے۔ تو اجماع کی بات جو ہے وہ ہم زیادہ کوئی لمبی تو بیان نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اجماع الگ ایک موضوع ہے، لیکن مختصر یہی ہے کہ اجماع سے عام طور پر مراد کیا لیا جاتا ہے کہ اس امت کے علماء شرعی احکام میں سے کسی حکم پر اتفاق کر لیں، یعنی شرعی احکام میں سے کسی حکم پر اس امت کے علماء مجتہدین کا اتفاق، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ تو اجماع جو ہے یہ مقاصد کے ساتھ تعلق کیسے رکھتا ہے؟ ایک تو تعلق اس طرح بنتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ مقاصد کے اس بات کے لیے جن دلائل کا ہم نے ذکر کیا ہے نا، ان دلائل میں سے ایک دلیل اجماع بھی ہے، یعنی مقاصد کے اس بات کے لیے جن دلائل کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک دلیل اجماع ہے، یعنی قرآن سے حدیث سے مقاصد کے اس بات کے لیے نصوص کا ذکر کیا گیا، ویسے اجماع کا ذکر بھی ہے، گویا کہ اجماع بھی ایک یہ دلیل ہے مقاصد کے اس بات کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ مقاصد کی بنیاد احکام کی تعلیل ہے، احکام کی تعلیل کی جاتی ہے کہ اس حکم کے پیچھے یہ مقصد ہے، یہ حکمت ہے، یہ یعنی ایک مصلحت ہے، تو یہ جو تعلیل ہے احکام کی تعلیل، اس کے لیے اجماع باقاعدہ ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ جب ہم احکام کی تعلیل کا ذکر کرتے ہیں، احکام کی تعلیل کے لیے دلائل دیتے ہیں، تو اس وقت بھی قرآن حدیث کے ساتھ اجماع کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن سے بھی تعلیل الاحکام ثابت ہے، سنت سے بھی اور اجماع سے بھی۔ اجماع سے بھی یہ ثابت ہے کہ احکام کی تعلیل ہوتی ہے، یعنی احکام کے پیچھے مقاصد ہیں۔ ایسے ہی جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خاص کر اس پر بحث کی ہے اپنے فتاویٰ میں، یعنی جس کو مجموع الفتاویٰ کہتے ہیں، یہ 19 نمبر جلد کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو لوگوں پر گواہ بنایا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا کہ واجبت۔ پھر ایک دوسرا گزرا تو صحابہ نے اس کے بارے میں اچھے کلمات نہیں کہے، پھر آپ نے فرمایا کہ واجبت۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ 2 دفعہ آپ نے واجبت کہا ہے، اور یعنی صحابہ کرام کا جو رویہ تھا وہ مختلف تھا، لیکن آپ نے لفظ ایک ہی بولا واجبت، تو اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس جنازے پر تم نے اس کی تعریف کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس کے بارے میں تم نے اچھے کلمات نہیں کہے اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لوگوں کو زمین پر گواہ بنایا ہے، اور ان کی گواہی پر کسی کے لیے جنت کا فیصلہ اور کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متفق کس بات پر ہوتے ہیں؟ خیر کی بات پر، صلاح کی بات پر، گمراہی پر اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ اگر گمراہی پر اتفاق کر لیں تو پھر ان کی گواہی تو قبول نہ ہوگی، جبکہ اللہ رب العزت نے ان کی گواہی کو قبول فرمایا ہے، اور ان کی گواہی کی بنیاد پر ایک آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ اور دوسرے کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جس کی گواہی کا اتنا اعتبار ہو تو
ایسے کہ یعنی وہی لوگ نا جو دین سمجھنے والے ہیں، اہل علم یہ فیصلہ کریں گے نا، اہل علم کا اعتبار ہے، عام لوگوں کا نہیں۔ یعنی کچھ غلط قسم کے لوگ جو ہیں وہ غلط آدمی کی تعریف شروع کر دیں تو یہ ان کی گواہی ہے، یہ اصل میں خیر اور صلاح کی گواہی نہیں ہوگی، یہ حق کی گواہی نہیں ہوگی بلکہ باطل کی گواہی ہوتی ہے۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چوروں میں سے کوئی چور فوت ہو جائے تو سارے کے سارے اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اگر شراب نوشوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وہ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی ڈاکوؤں کا سرگنا فوت ہو جائے تو وہ بھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ناچ گانے کرنے والے لوگوں میں بھی فوت ہو جائے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو ان کا اس آدمی کی تعریف کرنا کیا یہ حق کی گواہی ہوگا؟ یہ تو حق کی گواہی نہیں ہے، یہ باطل کی گواہی ہے۔ اس لیے اس سے مراد یعنی صحیح لوگ ہیں، اہل علم لوگ، جو اچھے اہل صلاح لوگ مراد ہیں، جو حق اور انصاف سے گواہی دیتے ہیں، عدل سے گواہی دیتے ہیں، کسی کی طرفداری حمایت میں نہیں یا جذباتی ہو کے نہیں، کسی کی عقیدت میں نہیں، بلکہ انصاف سے گواہی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں جو سورہ شورى سے میں نے شروع میں پڑھی ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، تو میزان کی تعریف کیا کی ہے؟ عدل، انصاف ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی نازل کیا ہے، حق کے ساتھ کتاب بھی نازل کی ہے اور ایک یعنی میزان نازل کیا ہے، عدل جس کے ساتھ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال عدالت جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہوگی۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس قابل ہے کہ اس کی گواہی اللہ کے قبول ہوتی ہے، وہ اس کے لیے شرط ہے کہ شریعت کے مقاصد کو جاننے والا ہو، شریعت کے مقاصد کو وہ جاننے والا ہو، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے وہ لوگ جن کا اجماع میں اعتبار ہوتا ہے، ان کا شریعت کے مقاصد کو جاننا یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجماع کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اجماع کیا ہے؟ یہ کتاب و سنت کی جو دلالتیں ہیں ان کی توقید اور تائید کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی کتاب و سنت کی جو دلالات ہیں ان کی تائید کرتا ہے۔ کوئی اجماع قرآن حدیث میں سے کسی نص پر یا کسی کی دلالت پر ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی سند ہونی چاہیے، بغیر سند کے اجماع نہیں ہوتا۔ تو جب اجماع جو ہے وہ کتاب و سنت کی ہی دلالتوں کی تائید کرتا ہے تو پھر کتاب و سنت میں جو مقاصد بیان ہوئے ہیں ان کی بھی تائید کرنے والا ہوگا۔ گویا کہ اجماع سے کتاب و سنت کی دلالتوں کی تائید ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کتاب و سنت میں بیان شدہ جو مقاصد ہیں ان کی بھی تائید ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ مقاصد کا اجماع کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اجماع کو دلیل نہیں سمجھتا اور اس کو حجت نہیں مانتا، گویا کہ وہ شریعت کے مقاصد سے جو ہے وہ ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے۔ پر یہ مختصر 4-5 باتیں تھیں جن کی وجہ سے اجماع کا تعلق مقاصد سے بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ اس میں جو ہے وہ قیاس کا ہے۔ قیاس کیا چیز ہے؟ یہ اصول فقہ میں آپ نے بات پڑھی ہوگی، لیکن اس وقت کیونکہ ہم نے اس کا مقاصد سے ایک تعلق قائم کرنا ہے، اس لیے اس کا بنیادی ایک تصور ضروری ہے۔ صحیح قیاس کیا ہوتا ہے؟ صحیح قیاس جو ہے وہ اس کی بنیاد 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب کوئی عالم، کوئی مجتہد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یعنی منصوص کوئی حکم موجود نہیں، کسی مسئلہ کے بارے میں منصوص حکم موجود نہیں ہے، تو پھر وہ قیاس کے ذریعے سے استنباط کرتا ہے۔ قیاس کے ذریعے سے استنباط کا طریقہ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں حکم موجود نہیں، نص موجود نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں فرع،
فرع کو اصل کے ساتھ اس طرح ملا دیا جائے کہ ان دونوں کے درمیان جو وصف فارق ہے، فرق کرنے والا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یعنی اصل اور فرع کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے یا جو وصف فرق کرتا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ یہ قیاس بنفی الفارق، قیاس بنفی الفارق، کہ فارق کی بس نفی کر دیں۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی لونڈی زنا کرتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 5ویں پارے کے شروع میں نا، لونڈی اگر زنا کرے تو اس کی سزا کیا بیان ہوئی ہے؟ آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا۔ آدھی سزا جو ہے وہ 50 کوڑے ہیں، کیونکہ رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا، 100 کوڑے زنا کی سزا بیان ہوئی ہے تو آدھی سزا 50 کوڑے بنتے ہیں۔ قرآن نے لونڈی کا ذکر کیا ہے تو غلام کا حکم کیا ہوگا؟ غلام کا حکم وہ قیاس سے ہم ثابت کریں گے، لیکن یہ قیاس کیسا؟ یہ ہے بے نفی الفارق، یعنی غلام اور لونڈی کے درمیان جو فرق ہے وہ وصف کیا ہے؟ یعنی مذکر اور مؤنث کا یہ فرق ہے، تو اس فرق کو نظر انداز کر کے لونڈی کا حکم یہی غلام پر لگا دیا جائے گا۔ یہ جو قیاس بنفی الفارق ہے اس کی مثال اور بھی حدیث میں آتی ہے، صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی اقسام بیان کی ہیں۔ فرمایا گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک انسان کے لیے ویسے اجر ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے لیے حفاظت اور بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور تیسرا گناہ کا ذریعہ ہوتا ہے، اس پر بوجھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گدھوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں میرے اوپر اور کوئی چیز نازل نہیں ہوئی سوائے ایک آیت کے جو بڑی جامع آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ گدھے اور گھوڑے کے حکم میں کوئی خاص فرق نہیں۔ فرق اس چیز کا ہے، یعنی ایک وصف کا فرق ہے نا کہ وہ گھوڑا ہے اور یہ گدھا ہے، اس فرق کو ہم نظر انداز کر دیں کہ جو حکم گھوڑے کا ہے وہی حکم گدھے کا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے گھوڑوں کی اقسام ہے، جس مقصد کے لیے گھوڑا استعمال کوئی کرے گا اس کے مطابق ہی اس کی جزا ہے۔ اگر اس کا مقصد اچھا ہے تو اللہ کے ہاں اجر کا باعث ہے، اگر اس کا مقصد برا ہے تو اس کے لیے وہ عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، وہ اس کے لیے بوجھ ہے، گناہ کا سبب ہے۔ اس میں نفی الفارق سے جو ہے وہ گدھے کو گھوڑے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اور بھی اس کی مثالیں کچھ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے نا کہ اگر گھی وغیرہ میں یعنی مائع چیز کے اندر چوہا گر جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ گھی میں اگر چوہا گر جائے تو اس جہاں گرتی ہے وہاں سے اس کا کچھ حصہ اٹھا لیا جائے تو باقی کا استعمال کر لیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر چوہیا کے علاوہ کوئی اور چیز گر جائے اس سے ملتی جلتی تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ وہی ہوگا، یعنی چوہے کا یہاں نام آیا ہے لیکن چوہے کے علاوہ کوئی اور چیز گر جاتی ہے تو پھر بھی اس طرح تھوڑی سی چیز اٹھا لی جائے گی تو باقی نجس نہیں ہوگی۔ اس میں یہ قیاس کیا ہے؟ بنفی الفارق ہے، یعنی ایک وصف جو ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والا تھا اس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ قیاس جو ہے یہ ایک حجت ہے، اس کو کہتے ہیں یہ قیاس صحیح ہے، صحیح قیاس کی یہ قسم ہے۔ دوسرا قیاس ہوتا ہے کہ کسی شرعی حکم میں یعنی نص کے اندر کوئی حکم بیان ہوتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی اس کی علت بیان ہو جاتی ہے، کوئی ایسا وصف کوئی معنی بیان ہو جاتا ہے کہ جب ہم فرع کے بارے میں غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو فرع کے اندر بھی ہمیں وہی علت وہی وصف نظر آتا ہے۔ یعنی جب اصل کے حکم کی علت اور اس کا وصف یا اس کا معنی ہمیں فرع میں نظر آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دونوں کو حکم میں برابر کر دیں گے، جو اصل کا حکم ہے وہی ہم فرع پر لگا دیں گے۔ تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟
اس کی بنیاد اصل وہ علت ہے یا وصف ہے جو دونوں میں مشترک ہے. یعنی یہ اس وقت ہوگا جب اصل حکم کے اندر علت ایسی پائی جائے جو متعدی ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ اس نص کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہو کہ یہ حکم صرف اس مسئلہ کے ساتھ خاص ہے، دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے. جیسا یہ مثال میں نے دی ہے کہ جب ہم نے ایک معنی دیکھا اصل کے اندر اور وہی فرع کے اندر ہے تو ہم فرع کے اندر منتقل کر لیں گے. اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی قیاس کی مثالوں میں سے کوئی مثال ہو سکتی ہے نا. جیسے مثال کے طور پر حدیث آتی ہے کہ کسی کی بیع پر بیع نہ کرو. اب حدیث میں بیع پر بیع آ گئی، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے نا، کوئی اس کے اندر معنی علت پائی جاتی ہے کیوں ہم بیع پر بیع نہ کریں. حدیث میں یہ نہیں آیا کہ کسی کے کرائے کے لین دین پر آپ لین دین نہ کریں، حدیث میں یہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی، اس کو کہتے ہیں اجارہ پر اجارہ کرنا، یعنی کرائے پر لین دین کو کر رہا ہے، دوسرا آدمی اس پر کرنا شروع کر دے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اس گل کی حکم وہی ہوگا نا جو بیع پر بیع کا ہے. اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان جو وجہ ہے، علت ہے، وہ ایک ہی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے حق میں مداخلت کر رہا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس سے عداوت بغض پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی علت اس میں ہوگی. جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم خرید و فروخت چھوڑ دو. اب خرید و فروخت چھوڑ دو جو ہے اس کا حکم، اس کی کوئی نہ کوئی علت، کوئی بنیاد، کوئی نہ کوئی اس میں یعنی معنی، کوئی وصف، کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے کہا گیا. ہم اس کا تعین کیا کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ فَاسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. اگر کوئی شخص وہ خرید و فروخت تو نہیں کرتا اور کوئی کام کرے تو کیا جائز ہوگا یہ کہ جمعے کی اذان ہو رہی ہے، وہ شخص وہ مثلا نکاح کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، یا مثلا وہ آدمی کھیل رہا ہے، یا کوئی کرائے کا لین دین کر رہا ہے، وہ کہے کہ یہ تو بیع سے منع کیا گیا ہے، کرائے کے لین دین سے منع نہیں کیا گیا، نہ کوئی نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے. کوئی کاروبار یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کھیل رہا ہے، کہ کھیلنے سے منع نہیں کیا گیا. تو یہ ہم حکم فرع پر کس بنیاد پر لگائیں گے؟ کیونکہ اس میں وصف و علت موجود ہے جو اصل میں ہے. ہم نے فرع کو اصل کے برابر کر دیا علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے. اس طرح اور بھی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں. جیسا کہ کل بھی ہم نے مثال ذکر کی تھی کہ 6 چیزوں میں شریعت نے روک دیا کہ اضافہ جو ہے یہ ربا ہے. تو یہ حکم کیا 6 کے ساتھ خاص ہے یا آگے بھی جا سکتا ہے؟ باقی چیزوں کی طرف منتقل ہو سکتا ہے. اگر باقی چیزوں کی طرف منتقل کریں گے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس کی بنیاد وہ وصف یا علت ہے جو اصل و فرع کے درمیان مشترک ہے. تو بہرحال یہ قیاس کی دوسری قسم تھی. دوسری قسم کیا قیاس کی بنی کہ اصل کے حکم میں جو علت اور معنی پایا جاتا ہے وہی فرع میں پایا جائے. یعنی اس مسئلہ میں جس کے بارے میں نص موجود نہیں، جس پر ہم حکم لگانا چاہتے ہیں، اس پر بھی حکم اصل والا لگا دیا جائے علت اور وصف کی بنیاد پر جو دونوں میں مشترک ہے، یعنی اصل اور فرع میں. اس بنیاد پر حکم لگا دیا جاتا ہے. تو یعنی یہ بات اس لیے کی ہے کہ اگر وصف مشترک دونوں میں ہو تو پھر تو ہم فرع کی طرف حکم لے جائیں گے. لیکن اگر نہ سے یہ معلوم ہو کہ یہ اصل کا حکم یہ کسی اور کی طرف نہیں جا سکتا بلکہ نص کے حکم کے ساتھ ہی مخصوص ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس مسئلہ کے بارے میں حکم آیا ہے اس کے ساتھ ہی حکم مخصوص ہے، کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ہم حج کرتے ہیں تو حج کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ ہمیں بیت اللہ جانا پڑتا ہے، کعبہ، یہ مخصوص ہے. تو کیا کوئی آدمی یہ قیاس کر کے کسی اور جگہ کو تعین کر سکتا ہے کہ جیسے ہم بیت اللہ میں جا کے حج کرتے ہیں ویسے کسی اور جگہ پر بھی کر لیتے ہیں؟ قیاس کر کے کسی اور جگہ
یہ کام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حج کو خاص کر دیا گیا ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، تو اب نماز میں ہم نے رخ کس طرف کرنا ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف۔ نماز میں ہماری جہد جو ہے وہ قبلہ ہے، کسی اور طرف ہم نہیں کر سکتے۔ کہیں کہ نماز پڑھنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی بات کرنی ہے، تو جس طرف چاہیں رخ کرنا نہیں ہم کر سکتے۔ یعنی رخ کی تخصیص ہوگی کہ آپ نے صرف کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ ایسے مثلا رمضان، یہ فرض روزے میں ہے، فرض روزے یہ مخصوص ہیں رمضان کے مہینے کے ساتھ، اس کے علاوہ تو ہم نہیں رکھ سکتے۔ جب فرض روزوں کے لیے رمضان کے مہینے کی تخصیص ہوگی تو ہم کسی اور مہینے میں اس کو نہیں لے جا سکتے کہ کوئی آدمی کہے کہ رمضان میں روزے رکھیں تو پھر بھی تقویٰ حاصل ہوگا، تو اگر ہم غیر رمضان میں رکھ لیں تو پھر بھی تقویٰ حاصل ہونا ہے۔ اس لیے اس میں حرج کیا ہے، کسی اور مہینے میں منتقل کر لی جائے۔ ایسے نمازیں جو ہیں وہ جو فرض ہیں وہ کتنی ہیں؟ فرض نمازوں کا تعین ہو گیا کہ وہ 5 ہیں۔ کوئی شخص چھٹی نماز فرض نہیں کر سکتا کہ جیسے یہ 5 فرض ہیں تو انہی پر قیاس کرتے ہوئے ہم کوئی 1-2 اور نمازیں فرض کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ کوئی تخصیص ہو جاتی ہے، حکم خاص مل جاتا ہے، وہاں آپ اس نص کے حکم کو فرع کی طرف متعدی نہیں کر سکتے۔ تو جس جگہ کوئی تخصیص نہیں ہے وہاں فرع کی طرف متعدی کریں گے، لیکن کس بنیاد پر؟ یہ 2 بنیادیں جو ذکر ہوئی ہیں وہ کیا؟ یا تو اصل و فرع کے درمیان ہم نے فارق کو نظر انداز کر کے قیاس کرنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ فرع میں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا وہ علت موجود ہے جو اصل میں ہے، یا اصل والی علت فرع میں پائی جاتی ہے۔ اگر اصل والی علت فرع میں موجود ہے تو پھر ان دونوں کو حکم میں برابر کر دیا جائے گا۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیاس کرنے سے پہلے 2 چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ وہ کون سی؟ ایک یہ ہے کہ ہم کسی عام یا مطلق نص سے کوئی استدلال نہ کریں، یعنی فوری کو نص پڑھی اور حکم لگا دیا۔ یہ طریقہ کار کن لوگوں کا ہے؟ یہ طریقہ کار ہے اہل ظاہر کا، کہ کوئی نص پڑھی تو اس کا مطلق پر یا اس کے عام پر جو ہے وہ حکم لگا دیا۔ جب تک آدمی یہ نہیں دیکھ لیتا کہ اس نص کا کوئی مخصص تو نہیں، یا اس نص کا کوئی مقید تو نہیں۔ اگر کسی نص میں اس کی قید آ جاتی ہے یا کوئی نص عام ہے تو اس کی دوسری جگہ پر تخصیص آ جاتی ہے، وہ دیکھ کے کوئی فیصلہ کرے گا، یہ نہیں کہ وہ نص کے عام اور مطلق کو لے اور فوری فیصلہ سنا دے۔ اگر اس طرح کرے گا تو اس کا بھی قیاس کیا ہے، یہ باطل ہوگا، یعنی اس کا استدلال یہ باطل ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی شخص قیاس کرتا ہے اور قیاس اس طرح کرتا ہے کہ نص کی دلالتوں کو دیکھتا ہی نہیں، ان نص کی دلالتوں کو یا نصوص کی دلالتوں کو دیکھتا ہی نہیں، ویسے قیاس کر لیتا ہے، تو اس کا بھی قیاس باطل ہے۔ اس لیے باطل ہے کیونکہ اس کا قیاس جو ہوگا وہ ہوگا نص کے مخالف، نص کے مخالف قیاس ہوگا، اس لیے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے کسی قیاس کے صحیح ہونے کے لیے یہ 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط کیا ہے کہ وہ نص کے مخالف نہ ہو، اور دوسری شرط قیاس کے لیے یہ ہے کہ اصل اور فرع کے درمیان کوئی جامع علت یا جامع اور مشترک وصف ہو جس کی بنیاد پر اصل کا حکم فرع پر لگایا جائے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ صحیح قیاس نہیں ہوگا، بلکہ یہ مردود قیاس ہے۔ اس لیے یہاں جو ہے وہ قیاس کا تعلق مقاصد سے بنتا ہے، یعنی جو مقاصد کا علم ہے صحیح طرح وہی فرق کرے گا کون سا قیاس صحیح ہے اور کون سا قیاس باطل ہے۔ یعنی صحیح اور باطل قیاس کے درمیان مقاصد کا علم جو ہے یہ فرق کرتا ہے۔ جو شخص مقاصد شریعت کو نہیں جانتا وہ قیاس باطل کر سکتا ہے، فاسد قیاس کر سکتا ہے، اس لیے کیونکہ مقاصد کو سامنے نہیں رکھتا۔ شریعت جو ہے وہ کیونکہ مقاصد پر مبنی ہے، اس لیے اس کے جو احکامات ہیں وہ عین قیاس کے موافق ہیں، عقل کے موافق ہیں۔ ابن تیمیہ نے اس پر کتاب لکھ دی ہے، درء تعارض العقل والنقل، عقل اور نقل کا تعارض نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیاس صحیح جو ہوتا ہے وہ نص کے مخالف نہیں ہوتا،
اور نس جو ہوتی ہے وہ صحیح قیاس کے خلاف نہیں ہوتی. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیاس صحیح ہے لیکن نس کے مخالف ہے، یا مثلا یہ ہے کہ یہ نس جو ہے وہ قیاس سے ٹکراؤ کر رہی ہے. جیسے بعض دفعہ آپ یہ فقہ کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ احناف کہہ دیتے ہیں کہ یہ نس جو ہے یہ قیاس کے خلاف ہے، یعنی قیاس کے خلاف پڑھتی ہے نس، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح قیاس نس کے مخالف نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی نس جو ہے وہ صحیح قیاس کے خلاف ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو اس کا یہ سوء فہم ہے، یعنی اس کے فہم کی کمی ہے، یا وہ مقاصد کو نظر انداز کر رہا ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ شرکی اندر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جائز رکھے ہیں لیکن وہ قیاس کے خلاف ہیں. شریعت نے جائز رکھے ہیں لیکن قیاس کے خلاف ہیں. جیسے مثلا اجارہ ہے، اس طرح مضاربہ کا کاروبار، یا یہ اجارہ یعنی کرائے پر لین دین، اس طرح مزارت جو زمین کو یعنی کرائے پر دینا، زمین کی پیداوار کی کچھ حصے کے بدلے میں مزارت، یہ قیاس کے خلاف چیزیں. اس لیے کیونکہ وہ جس چیز پر یہ معاملہ ہوتا ہے وہ چیز گویا کہ معدوم ہے. ایک آدمی جو ہے نا وہ کرائے پر کچھ چیز لے رہا ہے، پیسے تو دے رہا ہے لیکن جس چیز کا کرایہ دے رہا ہے وہ چیز اس وقت موجود ہی نہیں. کرائے میں یہی ہوتا ہے نا کہ جس چیز کے بدلے میں انسان رقم دیتا ہے وہ کوئی منفعت ہوتی ہے نا، اس چیز کی منفعت، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کے بدلے میں پیسے دیتا ہے. اب منفعت جو ہوتی ہے وہ تو اس نے آئندہ حاصل کرنی ہے، وہ تو ابھی معدوم ہے، پیسے اس نے پہلے دے دیے، تو یہ قیاس کے خلاف ہے. ان میں طور پر اہل علم یہی کہتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس کے خلاف نہیں، یہ صحیح ہے. اس لیے کہ عام چیزیں جو موجود ہوتی ہیں نا، وجود یعنی پہلے رکھتی ہیں، ان کی خرید و فروخت دو طرح ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ چیز موجود ہے، موجود چیز کی بیع کرنے میں کوئی اختلاف نہیں کہ چیز سامنے ہے، کوئی آدمی خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے. لیکن اگر چیز موجود نہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ معدوم کی بیع ہے. تو معدوم یعنی وہ چیز موجود نہیں، اس کی بیع کر رہا ہے، تو معدوم کی بیع یہ ناجائز ہے، دھوکے کی بیع ہے. لیکن یہ بات ہے یعنی عین چیزوں کے بارے میں جن کا وجود ہوتا ہے، جن خرید و فروخت ہوتی ہے. لیکن جو اجارہ ہے یہ عین چیز کی بیع نہیں ہوتی، بلکہ یہ کسی چیز کی منفعت کی بیع ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ گاڑی کرائے پر لیتے ہیں. گاڑی کرائے پر جب آپ لیتے ہیں تو آپ گاڑی تو نہیں خرید رہے ہوتے، بلکہ کیا خریدتے ہیں؟ گاڑی کی منفعت. وہ کیا ہے کہ اس پر آپ نے سواری کرنی ہے، آپ نے گاڑی خریدنی ہے، تو گاڑی تو موجود ہے، آپ نے قیمت اس کی طے کر لی، قیمت ادا کر دی، گاڑی وصول کر لی. اگر گاڑی نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ معدوم کی بیع ہے. معدوم کی بیع نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی آدمی گاڑی کرائے پر لیتا ہے اس وقت بھی بیع کر رہا ہوتا ہے، ایک بیع کر رہا ہے، لیکن یہ بیع کس چیز کی؟ منفعت کی بیع کر رہا ہے. یعنی گاڑی کو استعمال کرنے کی یہ بیع ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رقم ادا کر دیتا ہے اور گاڑی سے اس نے فائدہ اٹھانا ہے. گاڑی سے جو اس نے فائدہ اٹھانا ہے، کیا اس وقت وہ موجود ہے؟ ممکن ہے یہ تو ممکن ہی نہیں. منفعت کب اسے حاصل ہوگی؟ منفعت اس نے بعد میں حاصل کرنی ہے. جو چیز عین ہے وہ تو پیش کر سکتا ہے نا کہ یہ چیز حاضر ہے، لیکن جو منفعت ہے وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں. منفعت تو آئندہ کے لیے اس نے حاصل کرنی ہے، اس لیے اس کا وجود ممکن نہیں. یعنی سودے کے وقت یا خرید و فروخت کے وقت جو منفعت ہے اس کا وجود ممکن نہیں، یہ معدوم ہی ہوگی. کیونکہ کرائے کا لین دین کرتے وقت پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی منفعت اس وقت ابھی موجود نہیں ہوتی. منفعت تو بعد میں حاصل کرنی ہے. ایک آدمی نے مکان کرائے پر لیا ہے تو اب اس نے پیسے ادا کر دیے، تو مکان سے منفعت تو بعد میں حاصل کرے گا، منفعت تو پہلے نہیں موجود. ایسے کرائے والی کوئی بھی چیز ہے، سب کا جو ہے وہ حکم ایک ہی طرح کا ہے کہ اس کی منفعت آپ نے بعد میں حاصل کرنی ہے. تو مقصد یہ تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ یہ چیزیں بھی یہ قیاس کے خلاف نہیں ہیں، یعنی قیاس کے مطابق ہیں. لیکن بات اصل جو ہے وہ سمجھنے سے سامنے آتی ہے.
شریعت کے اندر کیونکہ مقاصد میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فوائد اور ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، یا فوائد ان کے لیے حاصل کیے جائیں دنیا اور آخرت کے، یا ان سے نقصان کو دور کیا جائے۔ یہی ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں جلب المنفعتی و درء المفاسد، یہ مقصد ہے۔ ان مقاصد کو سب نے رکھ کے جب آدمی سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس وقت پھر قیاس صحیح اسے سمجھا جاتا ہے کہ صحیح قیاس کیا ہے اور فاسد قیاس کیا ہے۔ جیسے کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ مردار کو حرام کر دیا، مردار ہے یا خنزیر ہے، خون ہے، اس کو حرام کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ چیزیں خبیث ہیں، نقصان دہ ہیں، ان کو حرام کر دیا۔ لیکن جب آدمی بھوکا مر رہا ہے، مجبور ہو گیا، تو اس کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کو حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ ان کا نقصان ہے، ان کے ضرر کی وجہ سے، ضرر کو دور کرنے کی وجہ سے شارع نے ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ لیکن جب ان سے بڑا ضرر آ گیا تو اس وقت ان کو جائز بھی کر دیا، بڑے ضرر کی بنیاد پر۔ بڑا ضرر کیا ہے؟ کہ جب کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے تو موت کا ضرر وہ دوسرے ضرر سے بڑا ہے۔ اگر کوئی آدمی مردار کھائے گا یا خون خنزیر کھائے گا، اس کا ضرر ضرور ہے، لیکن موت کا ضرر اس سے بڑا ہے۔ اس لیے شارع نے بڑا ضرر سامنے رکھ کے اس کی اجازت دے دی۔ اس لیے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام جو ہیں ان کے پیچھے مقاصد ہیں، لوگوں کے لیے فوائد حاصل کرنا اور ان کے نقصانات دور کرنا۔ اور جب آپس میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، مثلا ضرر کا ضرر کے ساتھ یا مسل کا مسل کے ساتھ، ان میں سے جو زیادہ اہم ہے اس کو پھر مقدم کر لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مزابنہ سے حدیث منع کیا گیا، بے مزابنہ، یہ آپ نے پڑھی نا حدیث میں، آپ نے اسے منع کیا ہے۔ بے مزابنہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے درخت کے اوپر جو کھجوریں لگی ہیں ان کو بیچتا ہے، اور ان کے بدلے میں نیچے جو تیار شدہ کھجوریں ہیں ان کا وزن کیل کر کے وہ لے لیتا ہے۔ تو کیونکہ یہ کھجوروں کی بیع کھجوروں کے ساتھ ہے جس میں وزن کا یا کیل کا برابر ہونا ضروری ہے، برابری ضروری ہے۔ یہاں برابری ہو نہیں سکتی کیونکہ اوپر والی جو کھجوریں ہیں خشک ہونے پر کتنی ہوں گی یہ اندازہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عین اس کی مقدار کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس میں دھوکہ ہے، یعنی غرر ہے، دھوکہ ہے۔ یہ یعنی کسی کو دونوں میں سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ضرر سے بچانے کے لیے دونوں میں سے کسی کو ضرر سے بچانے کے لیے مزابنہ سے منع کر دیا۔ یہ ضرر سے بچانے کے لیے منع کیا نا۔ دوسری طرف عریہ کی اجازت دے دی، بیع العریہ، اس کی اجازت دے دی۔ اب بیع العریہ میں اجازت کیوں مل گئی؟ اس لیے کیونکہ اس میں بھی ایک ضرر تھا، وہ ضرر جو ہے وہ پہلے ضرر سے زیادہ ہے، اس وجہ سے منع کر دیا، اسے اجازت دے دی، مزابنہ سے منع کر دیا اور عریہ کی اجازت دے دی ہے۔ کیونکہ عریہ ایک مخصوص صورت ہے جس میں کوئی شخص اپنے باغ کے کچھ درخت کسی غریب یتیم کو وہ یعنی عطیہ کر دیتا تھا، بعد میں ان کے آنے جانے کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی تھی، یا جو غریب ہیں یا مسکین یتیم تھے ان کو انتظار کرنا مشکل ہوتا تھا، وہ سمجھنے وہ کھانا چاہتے تھے اور ابھی ان کھجوروں کا انتظار ہوتا تھا کب یہ تیار ہوں تو ہم استعمال کریں، تو ان کے لیے زیادہ مشکل بن جاتی تھی۔ اس میں ضرر ان کے لیے زیادہ تھا، اس لیے زیادہ ضرر کو دور کرنے کے لیے عریہ کی بیع کی اجازت دے دی، جبکہ مزابنہ سے منع کر دیا۔ اس میں یعنی ایک ضرر کے مقابلے میں دوسرا ضرر جو بڑا تھا شریعت نے اس کو زائل کرنے کے لیے بیع العریہ کی اجازت دی۔ اس طرح یعنی شریعت جو ہے وہ مقاصد کو سامنے رکھ کے احکام دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی مقاصد کو سامنے رکھتا، وہ صحیح قیاس اور فاسد قیاس کے درمیان وہ فرق نہیں کر سکتا، یعنی اگر وہ فرق نہیں کرے گا ظاہر ہے کہ اس کا قیاس جو ہے باطل ہوگا۔ یعنی گویا کہ قیاس صحیح اور فاسد کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک تو ضروری ہے، جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ وہ نص کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسئلے کو قیاس کے ذریعے سے اخذ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے
کہ فرع اصل کا جو حکم ہے اس کی علت فرع کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. دوسری یہ ہے کہ یہ فرع کا حکم جو ہے کہیں اصل کے ساتھ مخصوص تو نہیں. اگر مخصوص ہوگا تو پھر اس کو وہ آگے فرع کی طرف منتقل نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس طرح کی صورت بنے گی تو پھر یہ مسائل کا آپس میں اختلاط ہوگا اور اس طرح کے قیاس ہوں گے جیسے مشرکین کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں. انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے وہ ربا کی طرح ہے. یعنی گویا کہ بیع اور ربا کو انہوں نے کیا کیا، ایک ہی کر دیا کہ اس میں کیا فرق ہے، ایک ہی چیز ہے. گویا کہ پھر قیاس اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں حق باطل کا فرق نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک مشرکین نے یہ بھی قیاس کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اگر کوئی جانور مر جائے تو وہ حرام ہے، کھایا نہیں جائے گا. جو خود تم ذبح کرتے ہو، ذبح کر کے مارتے ہو، وہ تو کہتے ہو جائز، اور جو اللہ مار دے اس کو کہتے ہو ناجائز. یعنی یہ قیاس تھا نا ان کا کہ جو اللہ مار دے اس کو ناجائز کہتے ہو اور جو خود ذبح کر کے مار دیتے اس کو کہتے ہو یہ جائز. تو یہ قیاس یہ بھی ان کا غلط فاسد قیاس تھا، فاسد قیاس ہے، کیونکہ ایک تو نص کے مقابلے میں تھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ قیاس جو ہے وہ یعنی عین عقل کے مطابق ہے. یہ قیاس مقاصد کے مطابق ہے، عقل سلیم کے مطابق ہے کہ شریعت نے جو خود مر جاتا ہے یا اللہ مار دیتا ہے اس سے کیوں منع کیا ہے، اور جو خود ذبح کرتے ہیں اس کی اجازت کیوں دی ہے. اس سے خون وغیرہ نکل جاتا ہے، جس قدر اس کے گوشت میں صفائی ستھرائی آ جاتی ہے. خون جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے جس کو حرام کر دیا گیا. تو بہرحال یہ ہر چیزیں یہ یعنی اس کے مقاصد ہیں. ان پر اہل علم نے بھی بات کی ہے کہ جو چیزیں حرام کی ہیں ان کے اندر کیا مقاصد ہیں، کیا حکمتیں یا اس کی علتیں ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. اس وقت ہمارا مقصد یہ تھا کہ صحیح قیاس اور فاسد درمیان فرق کرنے کے لیے مقاصد کا علم جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. کوئی حکم وہ صحیح قیاس کے موافق اسی وقت ہوگا جب وہ شریعت کے مقاصد کے موافق ہوگا. گویا کہ یہ شریعت کے مقاصد جو ہیں وہ قیاس سے صحیح اور باطل کے درمیان انسان کو یعنی فرق کرنے کا جو ہے وہ یعنی ایک اس کے اندر ملکہ پیدا کر دیتے ہیں. اس سے وہ فرق کر سکتا ہے کون سا قیاس صحیح ہے اور کون سا قیاس باطل ہے. ایسا قیاس جو صحیح ہے اور مقاصد کے مطابق ہوتا ہے، یہ قیاس وہ سمجھنے کہ شریعت ہماری شریعت کا ایک امتیاز ہے. ہماری شریعت کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ ایسا قیاس صحیح جو مقاصد کے موافق ہوتا ہے. یہ شریعت خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ ہماری شریعت کے جو احکام ہیں وہ کیا ہیں، عقل کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے مقاصد ہیں. ان پر عمل کرنے سے ہمارے مقاصد پورے ہوتے ہیں، اور ہمارے مقاصد کیا ہیں، وہی ہمارے مفادات ہیں، ہماری منفعتیں ہیں، ہماری مصالح ہیں دنیا آخرت کی، وہ اس سے پوری ہوتی ہیں. گویا کہ قیاس صحیح جو مقاصد کے موافق ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری جو شریعت ہے وہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں حالات کا ساتھ دے سکتی ہے. اس کے احکام میں کوئی آپس میں ٹکراؤ، کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، بلکہ آپس میں یہ احکام جو ہیں وہ ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں بلکہ وہ یعنی اتحاد ہے، اتفاق ہے ان کا. یعنی آپس میں دوسرے سے ٹکراتے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، موافقت کرتے ہیں. جب ہم مقاصد کو دیکھتے ہیں تو پھر ہر حکم دوسرے کی تائید اور اس کی موافقت کرتا ہے. آپس میں ٹکراؤ اور اختلاف یہ نظر نہیں آتا. یہ اسی وقت آئے گا کہ جب کسی آدمی کا قیاس فاسد ہوگا، غلط ہوگا، مقاصد کے وہ خلاف قیاس کر رہا ہوگا، اس وقت اسے ٹکراؤ نظر آئے گا، ورنہ نہیں. تو یہ مقاصد جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ قیاس کے ساتھ اس طرح ہی بنتا ہے. جیسے ہم نے اجماع کے بارے میں ذکر کیا تھا نا کہ جب ہم مقاصد کو ثابت کرنے کے دلائل لیتے ہیں تو اجماع بھی ہے. ایسے قیاس جو ہے وہ یعنی
قیاس کے ذریعے سے مقاصد ثابت ہوتے ہیں، اور قیاس کے اندر کیونکہ بنیاد تعلیل ہوتی ہے تو تعلیل کے لیے بھی دلیل مقاصد بنتے ہیں۔ یعنی مقاصد جو ہیں باقاعدہ وہ ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، یعنی مقاصد جو ہیں وہ ایک ذریعہ وسیلہ ہیں کس کے لیے؟ علت کی معرفت کے لیے۔ کسی حکم کی علت کی معرفت کے لیے مقاصد ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس طرح جو ہے وہ قیاس اور مقاصد شریعت کی آپس میں یعنی موافقت اور ایک تعلق بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقاصد شریعت سے احکام کی علتیں معلوم ہوتی ہیں، اور قیاس جو ہے اس کی بنیاد ہی علت ہے، وصف ہے، کہ کسی حکم پر یا کسی نص پر اسی وقت ہی کسی مسئلے کو قیاس کیا جاتا ہے جب اس نص کے اندر علت یا وصف معلوم ہو جائے۔ نص سے معلوم ہو جائے یا نص اس طرف اشارہ کر دے، یعنی وہ تعلیل جو ہوتی ہے نا علت، یا تو صراحتاً ہوتی ہے یا اشاراتاً ہوتی ہے، بس اوقات مستنبت بھی ہوتی ہے۔ تو مستنبت علت وہ مقاصد کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے، یعنی مقاصد کو سامنے رکھ کے علت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور علت ہی اصل قیاس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس طرح مقاصد کا جو ہے وہ قیاس کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے۔ تو اس سے یعنی اب خلاصہ یہ نکلا کہ جو قیاس ہے، جیسے پہلے ہم نے شروع کر دیا تھا کہ اس کی بنیاد بھی تعلیل ہے، اور یہ جو مقاصد ہم بیان کر رہے ہیں ان کی بنیاد کیا؟ وہ بھی تعلیل ہے، تعلیل احکام ہے۔ تعلیل احکام یعنی شریعت کے احکام کے مقاصد معنی اور ان کی مسلطیں یہ بیان کرنا۔ تو اس لیے سمجھ لیں کہ قیاس اور مقاصد کی بنیاد ایک ہی بنتی ہے، کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ صحیح قیاس کرنا چاہتا ہے اسے مقاصد کا علم ہونا ضروری ہے، اور جب کوئی آدمی صحیح مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے صحیح قیاس کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ صحیح اور فاسد قیاس کے درمیان فرق نہیں کر سکتا تو وہ صحیح مقصد تک نہیں پہنچ سکتا، اور فاسد اور صحیح قیاس کے درمیان فرق صحیح اسی وقت کر سکتا ہے جب کوئی شخص مقاصد کا علم رکھتا ہو، تو اس وقت اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں جو ہے وہ قیاس کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ یہ قیاس کے لیے جو یعنی 2-3 موٹی سی اور اہم چیزیں ذکر کی ہیں وہ قیاس کے بنیاد ہیں۔ اس سے صحیح اور غلط قیاس کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو سمجھتا نہیں یا ان کو نظر انداز کر دیتا ہے تو پھر وہ صحیح اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے ابن تیمیہ کے حوالے میں ہم نے بات ذکر کی ہے نا کہ انہوں نے ایسے معاملات جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ قیاس کے خلاف ہے، انہوں نے قیاس کے خلاف کہہ کے اس میں پھر اس کا حل کیا پیش کیا کہ ہم استحسان کے ذریعے سے ان کا حل نکال لیتے ہیں۔ لیکن ابن تیمیہ نے کہا کہ ہمیں استحسان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم قیاس کی صحیح طرح شرائط معلوم کر لیتے ہیں، صحیح اور فاسد قیاس کے درمیان ہم فرق کر لیتے ہیں، اس وقت یہ مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ اس وقت پھر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ جی قیاس کے خلاف ہے، یعنی قیاس نص کے خلاف ہے، یہ نص قیاس کے خلاف ہے، یا یہ حکم جو ہے انسان کی عقل کے خلاف ہے، لہذا ہم اب استحساناً اس کا یہ حل نکالتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں رہتی جب صحیح طرح جو ہے وہ قیاس کی شرائط معلوم ہو جائیں تو پھر انسان کو جو ہے وہ مقاصد کی طرف رستہ خود کھل جاتا ہے۔ مقاصد یہ گویا کہ قیاس اور مقاصد کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کی بنیاد دونوں چیزوں میں خاص کر تعلیل احکام ہے۔ تعلیل احکام یہ اس کی بنیاد ہے۔ تعلیل احکام دونوں کی بنیاد ہے، مقاصد بھی تعلیل کی بنیاد پر ہیں اور قیاس بھی تعلیل کی بنیاد پر ہے۔ باقی جو ہے وہ اب یہ ایک مجتہد نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس وقت ہم کسی حکم کی علت آگے منتقل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، یہ علت یعنی اصل حکم کے ساتھ خاص تو نہیں، اگر خاص ہے تو پھر آگے منتقل نہیں کر سکتے ورنہ پھر خرابی پیدا ہوگی۔ اگر کوئی حکم
اپنے اصل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر اس کو آگے منتقل کریں گے. تو یہی جو مجتہد نے جائزہ لینا ہوتا ہے، اور اس میں اس نے اس میں مقاصد کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. مقاصد کو سامنے رکھ کے جب وہ غور و فکر کرے گا تو پھر اس کے سامنے صحیح اور فاسد کیا جو ہے یہ واضح ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.